बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीना वल्मुअमिनात वक़ाल तआला वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वक़ाल तआला वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة۔ رمضان المبارک بخشش اور مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ بخشش مانگیے اپنی لغزش کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص دل سے رجوع کرو۔ خالص توبہ، کامل توبہ، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو اور جس میں کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ استغفار کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ ہیں کہ امت پر گناہوں کے باوجود جو اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود موجودگی تھی، اور دوسری وجہ جب تک استغفار کرو گے اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ بخشش مانگنے والے ہوں گے، جب تک وہ استغفار کرنے والے ہوں گے۔ توبہ اور استغفار میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو ہمیں عذاب دینے سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ استغفار کیسے کیا جائے؟ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارے استغفار پر بھی بہت استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار کرتے ہوئے بھی دل میں کینہ، بغض، حسد پال رہے ہوتے ہیں۔ استغفار اس طرح کی جائے کہ بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کرے۔ انما التوبۃ الندم، توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے، عاجزی کا ہے، انکساری کا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں استغفار کا اہتمام کریں،
جتنا زیادہ استغفار کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبى لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشی اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ رمضان اس حالت میں گزرے کہ ہمارے گناہ مٹ چکے ہوں، رمضان پا کر اس میں مغفرت نہ پانے والے نہایت ہی بد نصیب ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ تو بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ آپ نے خلاف معمول ایسا کیا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہنے لگے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی بخشش نہ کرا سکے، کیونکہ رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت و جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر شخص روزے میں نیکیاں کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو یہ بد نصیب اس حالت میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اس سے بڑا بدبخت انسان ہی نہیں۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں۔ اور اسی طرح گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نیکیاں کی جائیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ علماء کرام نے توبہ کی 4 شرطیں رکھی ہیں جس کو کامل توبہ کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط کہ آپ کو اس گناہ پر ندامت ہو، دوسری شرط کہ اس گناہ کو فی الفور چھوڑا جائے، تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، چوتھی اور آخری شرط بعد میں اس کو ختم کرنے کے لیے نیکیاں کی جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، اور جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کے وہم و گماں میں گزر تک نہیں ہوتا۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کے خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے میرے پروردگار، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر خوب ظلم کر چکے ہوں، معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہو، پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک میں صحیح استغفار اور کامل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔